من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال قرآن میں انسانوں سے چاہتا ہے کہ انسان قرآن میں تدبر کرے، تفکر کرے، سوچے. قرآن نے خدا نے 4 کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے بھیجیں. توریت کو بھیجا، انجیل کو بھیجا، زبور کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا.
اور ان 4 کتابوں سے ہٹ کر خدا نے 114 صحیفے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجیں۔ یہ صحیفے کتاب نہیں تھے مگر کچھ احکامات تھے جو خدا نے اپنے نبیوں کو دیے تھے، جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ وصحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ کے بھی صحیفے تھے، ابراہیم کے بھی صحیفے تھے۔ 114 صحیفوں میں جو کچھ تھا، اگر 114 صحیفوں کا خلاصہ کیا جائے، اس کی سمری کی جائے تو 4 کتابیں بنتی ہیں۔ یعنی جو کچھ ان 114 میں ہیں وہ 4 کتابوں میں موجود ہے، اور اگر 4 کتابوں کا خلاصہ کیا جائے تو وہ قرآن میں بنتا ہے۔ یعنی جو 4 کتابوں میں موجود ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور اگر قرآن کی سمری یا قرآن کا خلاصہ کیا جائے تو وہ سورہ یاسین قلب قرآن میں بنتا ہے۔ یعنی جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، اور اگر سورہ یاسین کا خلاصہ کیا جائے، سورہ یاسین کو سمرائز کیا جائے تو سورہ الحمد میں بنتا ہے۔ الحمد پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اگر الحمد کا خلاصہ کیا جائے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنتا ہے، اور اگر بسم اللہ کا خلاصہ کیا جائے وہ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں بنتا ہے۔ اور مولا امیر بیان خطیب نہج بلاغہ فرما رہے ہیں، انا نقطۃ تحت بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہوں۔ علی پورے قرآن مجسم علی ہے، پورے قرآن کا علم علی کے پاس ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں قرآن اور علی کی دوستی کا رشتہ جوڑنے والا خدا ہے۔ قرآن اور علی میں ایسی دوستی ہے، ایسا اتحاد ہے جیسا اتحاد نور اور روشنی میں ہے۔ اگر نور میں روشنی نہ ہو تو پھر نور نور نہیں رہتا۔ قرآن اور علی میں ایسا اتحاد ہے جیسے پانی اور تری میں اتحاد ہے۔ اگر پانی تر نہ ہو، گیلا نہ ہو تو پھر پانی نہیں رہتا۔ قرآن اور علی میں ایسا اتحاد ہے جیسا اتحاد محبت اور زیارت میں ہے۔ اگر دل میں محبت ہو تو زیارت کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن بھی نور خدا ہے، علی بھی نور خدا ہے۔ جب خدا کا نور لفظوں کی شکل میں آیا تو قرآن بن گیا، جب خدا کا نور انسانوں کی شکل میں آیا تو علی بن گیا۔ لفظ بدل کر کہوں عزیزان محترم، علی اگر کتابوں میں چلا جائے تو قرآن ہے، قرآن اگر انسانوں میں چلا آئے تو علی ہے۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو قرآن مجسم ہیں۔ تبھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمیشہ ساتھ میں ہیں، اور علی کو کسی معیار کی ضرورت نہیں۔ خوارج کی غلطی یہ تھی، وہ سمجھ رہے تھے علی الگ ہیں اور معیار حق الگ ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے، علی کو کسی معیار کے ساتھ ٹیلی کر رہے تھے، کسی معیار کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے۔ علی کو معیار کی ضرورت نہیں، علی خود معیار حق ہیں۔ تبھی تو کہا ابو ذر، اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، رسول اللہ نے ابو ذر سے کہا ساری دنیا کو ٹھکرا دینا مگر علی کو نہ ٹھکرانا، کیونکہ ساری دنیا تو غلط ہو سکتی ہے، علی غلط نہیں ہو سکتے۔ وہ علی ہیں کیونکہ قرآن مجسم ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ علی بھی قرآن بھی پاک ہے تو علی بھی پاک ہے، قرآن بھی طیب ہے تو علی بھی طیب ہے، قرآن بھی ہادی ہے تو علی بھی ہادی ہے، قرآن بھی رہنما ہے تو علی بھی رہنما ہے۔ قرآن میں آیہ حل عطا، علی ہیں صاحب مسند حل عطا۔ قرآن میں آیہ انما، علی ہیں سرتاج انما۔ قرآن میں سورہ کوثر، علی ہیں ساقی کوثر۔ قرآن میں سورہ عمران، علی ہیں فرزند عمران۔ قرآن میں سورہ محمد، علی ہیں برادر محمد۔ قرآن میں سورہ مزمل، علی ہیں سوار دوش مزمل۔ قرآن میں سورہ رحمان، علی ہیں محبوب الرحمن۔ قرآن میں سورہ طلاق، علی نے دنیا کو دی 3 مرتبہ طلاق۔ قرآن میں سورہ قیامت، علی ہیں شافی روز قیامت۔ قرآن میں سورہ فتح، علی ہیں فاتح خیبر۔ قرآن میں سورہ مومنون، علی ہیں
امیر المؤمنون، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی ہے نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں سورہ توبہ، علی کے وسیلے سے قبول ہوئی آدم کی توبہ، قرآن میں سورہ یونس، علی کی مددگاری سے مچھلی سے نکلے نبی یونس، قرآن میں سورہ یوسف، علی کی مددگاری سے کنویں سے نکلے نبی یوسف، قرآن میں سورہ ابراہیم، علی کے وسیلے سے آگ گلزار بنی برائے ابراہیم، قرآن کی طرف بھی دیکھنا عبادت، علی کی جانب بھی دیکھنا عبادت، جو قرآن سے منہ پھیرے اس پر بھی عذاب الہی، جو علی سے منہ پھیرے اس پر بھی عذاب الہی۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کا مقام یہ ہے، قرآن مجسم ہے علی ابن ابی طالب، اور اسی لیے ہم ان ہستیوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم ان ہستیوں سے نصرت مانگتے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اعتراض اکثر محرم میں آپ آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ تم علی سے کیوں مدد مانگتے ہو، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو۔ ایک صاحب، ابھی ہم اسلام آباد میں تھے، پنڈی میں تھے، تو ایک صاحب نے آ کے کہا دیکھیے دشمن کیسے اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے تم جو یا علی مدد کہتے ہو، حسین جو اتنی مصیبت میں پھنس گئے تھے، کربلا میں تھے، انہوں نے یا علی مدد کیوں نہیں کہا؟ اگر مصیبت میں یا علی مدد تم جو کہتے ہو، حسین سے بڑھ کر تو کسی کی مصیبت نہیں تھی، تو اس نے یا علی مدد کیوں نہیں کہا؟ تو ہم نے پلٹ کے کہا حسین نے کربلا میں یا اللہ مدد بھی تو نہیں کہا تھا، مصیبت تھی مگر حسین نے یا اللہ مدد بھی نہیں کہا۔ اس معیار سے اگر تم یا علی مدد چھوڑ رہے ہو، تمہیں اسی معیار سے یا اللہ مدد بھی چھوڑنا ہوگا۔ وہاں مدد کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ حسین قربانی کے لیے آئے تھے، وہ مقام امتحان تھا۔ تو اب مختلف اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ان سے کہتے ہیں بھائی تھوڑا صفحے آگے پلٹاؤ، سورہ بقرہ کو کھولو، الحمد کے بعد وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، خدا کہہ رہا ہے نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو۔ کیا یہ دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں؟ تم نہیں سمجھ پاؤ گے یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، مگر ہمیں فخر ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، یہ آیتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو۔ اور مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں انا الصلاۃ المومن، میں ابو طالب کا بیٹا مومن کی نماز ہوں، یعنی علی سے مدد مانگو۔ یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، نماز اپنی جگہ پر، مگر یہاں قرآن میں اشارے میں کیا کہا؟ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ کئی آپ کو دلائل ملیں گے جس میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ آج ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں یا علی مدد کے حوالے سے۔ کیا کون سی دلیل؟ جب قرآن میں سورہ حدید میں آواز آئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا جس میں بڑی شدید لڑائی تھی۔ اب ایک مرتبہ لوگ کہیں گے قرآن نے کیسی غیر معقول بات کر دی، لوہا تو آسمان سے نازل نہیں ہوتا، اگر لوہا آسمان سے بارش کی طرح گرتا لوگوں کے سر پھٹ جاتے، کسی کا سر سلامت نہیں رہتا، لوہا تو سب کو پتہ ہے زمین سے نکلتا ہے۔ تو غیر مسلم کافر ہمیں کہے گا تمہارے قرآن نے کوئی غیر معقول بات کر دی ہے، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے تمہارا قرآن؟ تو اب اس آیت میں مسلمانوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا، ہاں صحیح بات ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے، مگر تاریخ میں ایک ایسا لوہا تھا جو زمین سے نہیں نکلا، جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ یہ کون سا لوہا تھا؟ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، مسلمان رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئے، علی اکیلے رہ گئے، علی کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی، مگر ٹوٹی ہوئی تلوار سے علی نبی کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے پروانہ شمع کا طواف کیا کرتی ہے۔ خدا نے کہا حوروں سے دیکھو میرے علی کیسے میرے حبیب کی حفاظت کر رہا ہے، فرشتوں نے جنت چھوڑ دی۔ اسی موقع پر آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور ایک صدا گونجی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔
یہ وہ لوہا تھا جو آسمان سے نازل ہوا۔ اب یہاں پہ شاہ محدث حق دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، اہل سنت کے عالم ہیں، اب رسول اللہ کی جملے کو وہ فارسی میں ایسے ٹرانسلیٹ کر کے لکھتے ہیں، رسول اللہ نے مولا علی سے جملے کہیں، 3 جملے، کیا فرمایا؟ یا علی مرا از این جماعت نگہدار، حق نصرت بجا آور کہ وقت نصرت اس۔ 3 جملے رسول اللہ نے کہیں، کیا ترجمہ؟ یا علی مجھے ان لوگوں سے بچاؤ، مدد کا حق ادا کرو کہ مدد ہی کا وقت ہے۔ رسول اللہ کے 3 جملوں کو اگر ایک کر دیا جائے، رسول اللہ نے وہی تو کہا تھا جو صبح شام ہر مومن کہتا ہے، رسول اللہ یہی تو کہہ رہے تھے، یا علی مدد۔ رسول اللہ نے علی کو مدد کے لیے پکارا ہے، تو یہ نبی کی سنت ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، میرے ساتھ یا علی مدد کہیے، وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، اور قبر میں بھی میں کہہ اٹھا یا علی مدد۔ میری لحد میں وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے مدد مانگنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ اگلی راتوں میں اگر موقع ملا مزید اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ اب آئیے اپنے عنوان گفتگو کی طرف چلیے۔ ابتدا میں اہل بیت کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سورہ منافقون نازل ہوا، اصحاب پریشان ہو گئے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے؟ تو اصحاب نے کہا اس دن کے بعد ہم نے ایک معیار بنا دیا، ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، پتا چل جاتا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو اسی لیے ذکر علی مجلس کی ابتدا میں ضروری ہے۔ اب آئیے امام زمانہ کا تقرب ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں خود کو خیمہ غیبت امام زمانہ تک پہنچا دے۔ امام تب تک نہیں آئیں گے جب تک ہم خود کو نہیں پہنچائے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی اور امام کی ذمہ داری الگ ہے۔ رسول اللہ سے خدا قرآن میں کہتا ہے قوم فانذر، حبیب اٹھ اور جا کے لوگوں سے کانٹیکٹ کر، لوگوں سے رابطہ کر، مگر امام ایسے نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بی بی سیدہ جنت البقیع میں آئی تھی، بی بی سیدہ سے کسی نے پوچھا کہ علی ہمارے گھر پہ کیوں نہیں آئے، تو بی بی سیدہ نے 2 جواب دیے۔ ان میں سے پہلا جواب یہ تھا مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا، لوگ چل کے کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ امام یا علی، امام زمانہ بے شک مجلسوں میں آتے ہیں، مگر ہمیں خود کو غیبت تک پہنچانا ہے۔ توبہ ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر ہم نے خود کو خیمہ امام تک نہیں پہنچایا، 1,00,000 سال بھی گزر جائیں گے، ظہور نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے خود کو بدل دیا تو جمعے کا انتظار نہ کرنا، آج ہی ابھی ہی ظہور ہو جائے گا۔ اگر خود کو خیمہ امام تک پہنچا دیا تو اس وقت ظہور میں دیر نہیں ہے۔ کیا کریں؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ پہلی چیز جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہر گناہ ظہور کی تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ ہر انسان پرسنل بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے، مگر اس کے سبب ظہور دیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان نے شادی کی، اس نے کہا مولانا میں نے شادی کر لی ہے، انشاءاللہ ظہور مولا نزدیک ہو جائے گا۔ کہا تمہاری شادی کا ظہور مولا سے کیا لینا دینا؟ کہا آپ ہی تو کہتے ہیں گناہ ظہور مولا کی تاخیر کا سبب بنتا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، کچھ کم گناہ کروں گا تو امام زمانہ کا ظہور کچھ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی خوشیوں میں مولا کا حصہ رکھیے، یہ نہیں کہ شادی ہے تو گانا ہے، بجانا ہے، ناچ ہے، ڈانس ہے، ایسی شادی کریں کہ مولا کو شادی کارڈ بھیجنے کی ہمت بھی کر سکیں۔ کیا شادی کارڈ مولا کو بھیج سکتا ہوں میں؟ کیا میری شادی ایسی ہے کہ امام آ جائیں تو مولا خوش ہوں گے یا مولا ناراض ہوں گے؟ کہ ایک ہی مرتبہ قبلہ شادی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ لوگ بند کر رہے ہیں۔ بھائی مولا کی خوشنودی دیکھو، جو شادی کا آغاز گناہ سے ہو، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ جس کا اسٹارٹ ہی، جس کی ابتدائی گناہ سے ہے، تو جبکہ عبادت ہے۔ اکثر نوجوان آ کے ہم سے کہتے ہیں قبلہ
ہمارے والدین ہماری شادی نہیں کراتے، ہم جب والدین سے بات کرتے ہیں تو والدین کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بچہ پاک ہے، نیک ہے، قبلہ کوئی نہیں۔ میں کہتے ہیں ماحول برا ہے، کہتے ہیں ہمارا بچہ اچھا ہے۔ ہم ان سے اکثر کہتے ہیں تمہارا بچہ بڑا ہے یا حضرت یوسف بڑے تھے؟ حضرت یوسف وہ نبی تھے، معصوم تھے۔ حضرت یوسف کو 7 کمروں سے زلیخا نے گزارا تھا، اور ان کمروں میں گندی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ زلیخا جب آخری کمرے پہ، حضرت یوسف جب آخری کمرے میں پہنچے، زلیخا سج کے بیٹھی ہوئی تھی، تو قرآن کے جملے ہیں لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یوسف معصوم نہ ہوتے تو یوسف بھی گناہ میں گر جاتے۔ یوسف نے کچھ تصویریں دیکھی، جو تصویریں ہمارا بچہ اس موبائل سیٹ میں صبح شام دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ٹی وی پر صبح شام نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو بورڈز پہ صبح شام تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تمام بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے۔ آج ہی دوست سے بات کر رہے تھے، گناہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ پہلے 20 سال پہلے گناہ کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی، اب گناہ خود چل کے آیا ہے، جیب میں گناہ ہے، سارا 24 گھنٹہ گناہ ایکسیسیبل ہے جوان کے لیے، مگر والدین پھر بھی غافل ہیں۔ والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ صحیح ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آئے، آپ کا بیٹا آئے، ماں سے کہے اماں مجھے کھانا دے دو، مجھے روٹی دے دو، کیا والدین اسے کہیں گے جاؤ ڈگری لے کر آؤ، لاؤ جاب لے کر آؤ؟ بھائی اس کی جسم کی ضرورتیں پوری کر دیں گے، مگر جب شادی کی بات آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ ڈگری لے کر آؤ، جاؤ جاب کر کے آؤ، جاؤ یہ کر کے آؤ۔ دونوں کا قصور ہے، لڑکے والوں کا بھی قصور ہے، لڑکی والوں کا بھی قصور ہے، یہ دونوں قصوروار ہیں۔ اور اس کی وجہ سے معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکا بھی بگڑ جاتا ہے، لڑکی بھی بگڑ جاتی ہے۔ یقین جانیے اگر وقت پہ شادی نہیں ہوگی، اس کے گناہ میں پہلے والدین، یہ جملے میں بڑوں کے لیے کہہ رہا ہوں، والدین شریک ہیں، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے نیک والدین کو لایا جائے گا جو نمازی تھے، جو روزے دار تھے، مجلس سے سنتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، آواز آئے گی خدا کی انہیں جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے حیران، خدایا یہ تو نیک تھا، یہ خود تو منبر کے قریب بیٹھتا تھا، مصائب میں بھی روتا تھا، نماز شب پڑھتا تھا، یہ خاتون پردے دار تھی، یہ بہت نیک تھی۔ کہا ہاں یہ خود تو مجلس میں بیٹھتا تھا، مگر اس کا بیٹا بازاروں میں گناہ کر رہا ہوتا تھا۔ یہ خود تو پردے دار تھی، مگر اس کی بیٹی نامحرموں سے بات کیا کرتی تھی۔ جتنے گناہ وہ بچے، لڑکا لڑکی کرے گا، اور والدین طاقت رکھتے ہیں کہ شادی کرا سکیں، نہیں کرا رہے ہیں، بہانوں کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے، ثقافت کی وجہ سے، جو گناہ وہ لڑکا لڑکی کرے گا، اس گناہ کی ایک کاپی بنا دی جائے گی اور ماں باپ کے اعمال نامے میں رکھ دی جائے گی۔ وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، تم نے نہیں کیا، مگر تم سبب تھے اس گناہ کے جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا۔ آپ دیکھیے قرآن میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو میں تمہیں غنی بنا دوں گا، روزہ رکھو میں تمہیں غنی بنا دوں گا، حج پہ جاؤ میں تمہیں غنی بنا دوں گا۔ کیا فرمایا؟ ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہوگے تم شادی کر دو، غنی خدا تمہیں بھی غنی بنا دے گا، وہ غنی تمہیں بھی غنی بنا دے گا۔ خدا رازق نہیں، واللہ خیر الرازقین ہے، وہ رازق نہیں، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اب تبھی تو ہمارا استاد سے کہنے لگے، ایک لڑکی تھی، عمر تو خواتین والی تھی، لڑکی نے فون کیا، کہا قبلہ آپ جوانوں کو، نیک لوگوں کو جانتے ہیں، میری شادی کروا دیجیے۔ ہمارے استاد نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا 35، کچھ ایسے عمر بتائی۔ استاد نے کہا میں 35 سال میں رشتہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ جب تم 20 سال کی تھی، زیادہ 24 سال کی تھی، 18 کی تھی، اس وقت کہاں تھی؟ رونے لگ گئی فون پہ، رو کے اپنے ماں باپ پہ لعنتیں بھیج دی، اللہ لعنت کرے میرے باپ پہ، اللہ برباد اور تباہ کرے میری ماں کو۔ عالم دین پریشان ہو گئے، بیٹی یہ کیا بدتمیزی آپ کر رہے ہیں؟ قبلہ آپ جانتے نہیں، میں چھوٹی تھی، کچا ذہن تھا، میں نے میٹرک وغیرہ تھوڑا امتحان اسٹڈی شروع کی، ماں باپ نے کہا بہت اچھی پڑھائی کر رہی ہو، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کر لو، میٹرک انٹر کر لو، میں نے کر لی۔ پھر کہا تم تو اتنی اچھی مارکس تم نے لی ہیں، اتنا پرسنٹیج تمہارا اچھا ہے، تم کیوں نہیں بیچلر کر دیتی؟ میں نے بیچلر میں ڈگری شروع کی۔ اب جو بھی رشتہ آتا وہ ہمارے ماں باپ پچھلے دروازے سے اسے واپس کر دیتے، ہماری بچی اسٹڈی کر رہی ہے، ہماری بچی پڑھ رہی ہے، ڈسٹرب نہیں کرو۔ بیچلر ختم ہوا، کہا دوسری ڈگری بھی کر لو، ماسٹرز بھی کر لو۔ میں نے کہا مجھے جو رہنمائی مل رہی تھی میں نے پھر ماسٹرز کی، جو رشتہ آتا تھا پھر اس کو واپس کر دیتے۔ اب میری عمر ہو گئی، اب جو رشتہ آتا ہے کہ پھر جب میری ایجوکیشن ختم ہوئی، جب رشتہ آنے لگے، ارے تم تو ماسٹرز والی ہو، یہ تو ان پڑھ ہے، یہ تو میٹرک فیل ہے، میٹرک پاس ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تم تو اتنے اچھی مالدار نہیں ہے، یہ رشتہ مالدار نہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ غریب ہے، ریجیکٹ کر دیا۔ یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ پیلا ہے، یہ سفید ہے، فلاں، مختلف بہانے کر کر کے اس کو ریجیکٹ کرتے گئے۔ میری عمر بڑھتی چلی گئی، اب میری یہ عمر ہے، اس کا سبب میرے ماں باپ ہیں۔ قرآن میں آواز
بھائی قیامت کے دن وہ زندہ درگور ہونے والی لڑکیاں ماں باپ کا گریبان تھام کے کہیں گے بے ای ذنب قتلت، ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یہ بچی بھی اپنے ماں باپ کا گریبان تھام کے قیامت کے دن کہے گی تو نے میرے جذبات کا قتل کیا، میرا جرم کیا تھا؟ تو نے میرے جذبات کا قتل کیا. یہ جذبات کا قتل بہت برا اس کا نتیجہ ہوتا ہے. یاد رکھیے، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں باکرہ لڑکیوں کی مثال اس پھل کی طرح ہے جو درخت میں لٹکا ہوا ہے. اگر اس کو وقت پہ نہیں توڑو گے تو دو چیزیں اسے نقصان دیں گی. ایک ہوا کی سورج کی روشنی اسے خراب کر دے گی اور ہوا کی گرمی اسے خراب کر دے گی. اور میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری بچی کیوں بگڑ جائیں گی؟ تمہاری بچی کیوں بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گی؟ کیونکہ ان کے اندر بھی جذبات ہیں، جذبات کے ذریعے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ان کو بھی اللہ نے، آپ لاک کر کے کسی کو بند تو نہیں کر سکتے کمرے میں، اس کو اللہ نے جذبات دیے ہیں. اور اس ٹیلی کمیونیکیشن، اس زمانہ جس میں موبائل واٹس ایپ ہر جگہ گناہ اتنا عام ہے، رابطہ برقرار کرنا اتنا عام ہے، آج کل کسی کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. نہ سید کی بیٹی محفوظ ہے، نہ غیر سید کی بیٹی محفوظ ہے، نہ عالم کی بیٹی محفوظ ہے، نہ غیر عالم کی بیٹی محفوظ ہے، نہ تہجد گزار کی بیٹی محفوظ ہے، نہ شرابی کی بیٹی محفوظ ہے. سب کی بیٹیاں خطرے میں ہیں کیونکہ ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے. اگر چاہتے ہیں اپنی نسل کو بچائیں تو وقت پر ضرور شادی کرا دیجئے. ایام عزا ختم ہوں گے، پہلا واجب یہ ہو جس پہ آپ ضرور عمل کیجئے. اور یقین جانیے، آپ ہمارے نوجوانوں کے دو مسئلے اگر حل ہو جائیں، دو بہت اہم مسئلے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان دونوں کا رابطہ نہیں ہے، بہت سخت رابطہ ہے. ایک ان کی نماز کا مسئلہ حل ہو جائے اگر نوجوان نمازی ہو جائیں، دوسرا ان کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائیں. جن نوجوانوں کو میں جانتا ہوں قسم خدا کی وہ اتنے پاک ہو جائیں گے کہ امام زمانہ کی زیارت کے قابل بن جائیں گے. اور رکاوٹ ہم ہیں کہ ہم نے ان نوجوانوں کو صحیح فراہم نہیں کیا. غلیظ ترین ماحول، شیطانی ماحول، 20 سال 40 سال پہلے والے کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے اس زمانے میں. پہلی چیز یہ. اب دوسری چیز کیا ہے جو ہم کو بہت اہم ہے، جس پر توجہ دینی چاہیے. جس دور میں رہ رہے ہیں دشمن کا بیرونی حملہ ہے. آپ دیکھیے عزاداری کو مختلف علاقوں میں محدود کیا جا رہا ہے، علماء کو 4th شیڈیول میں ڈالا جا رہا ہے، FIRیں خامخواہ کاٹی جا رہی ہیں. اب ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گھر میں ایک مجلس کرانی تھی، وہ بھی ربیع الاول میں. اس کے لیے 1 ہفتہ دوڑے ہیں تاکہ گھر میں مجلس ادا کرنے کا پرمٹ انہیں مل سکے. یعنی آپ کو گناہ کرنا ہے، آپ کو ناچ ڈانس کرنا ہے، آپ مزے سے کر سکتے ہیں، مگر مجلس حسین کے لیے آپ کو 1 ہفتہ دوڑنا پڑے گا تاکہ آپ کو وہ پرمٹ مل سکے. یعنی آزاداری کو جتنا محدود کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. دشمن کے اگر ہاتھ میں ہو وہ زندہ ہمیں چبا دے. تو ہمارے لیے کیا پالیسی اہل بیت نے دی ہے؟ غیبت کے زمانے میں کیسے جیو، غیبت کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، غیبت کی طریقہ کیا ہونا چاہیے. معصوم نے ایک پالیسی دی ہے جس کو ہم نے صحیح نہیں، سیریس نہیں لیا، جس کا ہم نے مذاق کیا، جس کو ہم نے سنجیدہ نہیں لیا. وہ کیا پالیسی معصوم نے ہمیں دی ہے؟ مولا نے کہا غیبت کے زمانے میں اور ہر دور میں اپنی آبادی بڑھایا کرو، نسل اپنی بڑھایا کرو، اپنی اولاد زیادہ پیدا کرو، یہی تمہاری بقا کا ضامن ہے. دیکھیے اگر ہر شیعہ یہ وعدہ کر دے، یہ نیت کر دے کہ میں ہر مومن علی کا چاہنے والا 10 بچے پیدا کروں گا، تب جا کر اہل بیت کے چاہنے والے اس مقام پہ پہنچے. صلوات پر محمد و آل محمد کی ذات. اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد. باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل. صلواتیں پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صل على محمد محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل. تو سب سے پہلا کام جو ہم اگر چاہتے ہیں اپنے جوانوں کے دین اور ایمان کو محفوظ رکھیں، ان کی شادی کا بندوبست کریں. آپ دیکھیے یمنی جو یمن میں رہنے والے مولا کے چاہنے والے ہیں، اگرچہ وہ اثنا عشری نہیں ہیں مگر ان کے بارے میں جو پیشن گوئی ملتی ہے ہماری روایات میں، فرمایا یمن کا جو پرچم ہے وہ حق کے سب سے قریب ہوگا. یہ بات خراسانی کے پرچم کے بارے میں بھی نہیں کہی گئی، یعنی ایران کے پرچم کے بارے میں بھی نہیں کہی گئی. ابھی مجھے معلوم نہیں یمن والے کب اثنا عشری بنیں گے، مگر ان کی اندر جو کوالٹیز ہیں نا، ان کی ثقافت اسلامی ہے. ہماری ثقافت پاکستانی ہے، ایران کی ثقافت ایرانی ہے، عراق کی ثقافت عراقی ہے، مگر یمنیوں کی جو ثقافت ہے وہ پیور اسلامی ثقافت ہے. ان کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ اگر ان کی بچی جب شادی کے عمر تک پہنچ جاتی ہے تو یمنی دوسرا اگر پڑوس کو پتہ چل جائے اس کی بچی شادی کی عمر ہے اور اسے شادی نہیں کی، تو پڑوس والے اسے کہتے ہیں بے غیرت، تمہاری بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے تو شادی کیوں نہیں کروا دیتا. اور یمن میں عموماً یہ ہوتا ہے بوڑھی عورتیں جو ہیں اچھا حجاب کرتی ہیں. پاکستان میں نئی نسل کا حجاب ڈھیلا ہو جاتا ہے، جوان ہیں، مگر یمن میں الٹا ہے کہ بوڑھی عورتوں کا حجاب اتنا اچھا نہیں جتنا جوان خواتین کا حجاب اچھا ہے. اکثر جوان ساری وہ نقاب لگاتی ہیں، چہرہ بھی چھپاتی ہیں. یہ یمن والے لوگ ہیں جن کی اچھی صفت یہ ہے جس کو ہم نے سیکھنا چاہیے. دوسرا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ اپنی آبادی ہم نے کہا بڑھانی ہے. اگر شیعہ یہ وعدہ کر دے کہ میں 10 بچے ہوں گے، نیت یہ کر لے اب ہوں نہ ہوں، تو اسے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی آبادی کس تیزی سے بڑھے گی. لوگ کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کرنا تو جاہل آدمی کا کام ہے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں. میں کہوں گا تیرا علم زیادہ ہے یا باب مدینۃ العلم علی کا علم زیادہ ہے. وہ علی جس کو 18 بچے تھے، وہ امام موسیٰ کاظم جس کے 28 بچے تھے، جیسے جیسے ظلم بڑھائے اہل بیت نے بچے زیادہ بڑھائے ہیں. یہ پالیسی تھی، جب ظلم بڑھائے تو انہوں نے کہا اپنی پاپولیشن ایسے بڑھاؤ، اپنی آبادی ایسے بڑھاؤ. اور رہبر معظم نے بھی 9 سے 12 تقریروں میں یہ کہا ہے کہ شیعہ اپنی آبادی بڑھائیں، اپنی نسل بڑھائیں، اور یہی آپ کے بقا کا ضامن ہے، یہی آپ کو بچا سکتا ہے. یہ لانگ ٹرم کی پلاننگ ہے، 100 سال کی پلاننگ ہے، 50 سال کی پلاننگ ہے. وہ نتیجہ آپ کو دے گی. آپ دیکھیے کہ آپ اب امریکہ میں چلے جائیے، امریکہ میں کالوں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی. لوگ انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے تھے، پہلے تو انسان نہیں سمجھتے تھے. پھر لنکن کے دور میں انہیں تھوڑی آزادی ملی، ووٹ دینے کا حق ملا. کالوں نے یہ کہا ہم ان گوروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی وغیرہ کے حساب سے، تو ہم بچے زیادہ پیدا کریں گے. انہوں نے اتنے بچے پیدا کیے کہ ایک دن آیا اوباما جو کالا تھا وہ وائٹ ہاؤس میں چلا گیا، اس کو ووٹ مل گئے. انہوں نے آبادی کی طاقت کو اپنایا. چائنا دنیا کی تیسری بڑی آبادی تھی، مگر چند سالوں سے چائنا دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہو چکی ہے. جاپان دوسری بڑی آبادی تھی، جاپان کو پیچھے رکھ دیا. اب چائنا امریکہ کے بعد دوسری بڑی اقتصاد ہے، دوسری بڑی یعنی اکانومی ہے. سب سے بڑی اکانومی امریکہ ہے، پھر چائنا ہے. چائنا کے پاس کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے؟ نہیں، بس اس کے پاس آبادی کی طاقت ہے. اور اگلے چند سالوں میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی اقتصاد، سب سے بڑی اکانومی ہو جائے گی. کیوں؟ آبادی کی طاقت کی وجہ سے. یہ آبادی کا طاقت بہت پاورفل طاقت ہے. اگر اس کو ہم یوٹیلائز کریں، اگر ہم اس کو آزمائیں، اور زیارت دعائے افتتام امام زمانہ کا غم یہ ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ انا نشکو الیک فقد نبینا. مولا خدا کی بارگاہ میں کیا شکایت کرتے ہیں
قلت عددنا و کثرت عدونا. امام زمانہ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں خدایا میں شکایت کرتا ہوں ہمارے سپورٹر ہمارے چاہنے والے قلیل ہیں اور ہمارے دشمن کثیر ہیں, دشمن بہت زیادہ ہیں. درد امام زمانہ یہ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہے تو اس درد کو تبدیل کرو, اس قلت کو کثرت میں تبدیل کرو. اور یہ ممکن ہے, کیسے ناممکن نہیں ہو. کیوں میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. دیکھیے ایران میں یہ سازش کے تحت ہوا. 20 سال پہلے ایران میں ایک سازش ہوئی, کم بچے اچھے, اور اس وقت یہ جھوٹ بولا گیا کہ زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, لوگ مر جائیں گے. تو اس وقت علماء خاموش تھے. 20 سال کے بعد جب پتہ چلا یہ سازش تھی, رہبر معظم تقریر کی, انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ تھا, فیملی پلاننگ ایک سازش کے تحت اس کو لایا گیا تھا تاکہ شیعہ آبادی کو کم کر دیا جائے. یہ وہ سازش تھی کہ شیعوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی نسل کشی کر دی جائے. ابھی پیدا نہیں ہوئے انہیں قتل کر دو, اور اسی طریقے کو دشمن اپنا رہا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس قلت کو کثرت میں تبدیل کریں, اور یہ پلاننگ ہوئے گی بہت لمبی پلاننگ. مثال کے طور پہ آپ کو میں دے دوں, ہماری آبادی کتنی ہے؟ CIA رپورٹ کے حساب سے پاکستان میں آپ کی آبادی 5 سے 6 کروڑ ہے. 5 سے 6 کروڑ شیعہ اس ملک میں, 20 کروڑ والے میں, 21 کروڑ والے میں 5 سے 6 کروڑ رہتے ہیں. اچھا 5 سے 6 کروڑ کو ہٹا دیں, اس میں سے آپ تقریباً 3 کروڑ کو ہٹا دیں جس میں بوڑھے ہوئیں گے, بچے ہوں گے. 2 کروڑ آپ جوان لے لیں. اگر یہ 2 کروڑ شادی کریں گے تو 1 کروڑ فیملی بنے گی. اگر یہ 1 کروڑ فیملی 10 بچے پیدا کرتے ہیں تو کتنے کروڑ بنیں گے؟ 10 کروڑ بنیں گے. اور 20-30 سال کے بعد آپ کی آبادی 40 کروڑ ہو چکی ہوگی. اس 40 کروڑ میں 10 کروڑ آپ کے ہوں گے, یعنی جہاں 4 بندے کھڑے ہوں گے وہاں 1 علی ولی اللہ والا کھڑا ہوگا, یعنی 1/4 چوتھا حصہ آبادی کا آپ کا ہوگا. مگر اس کی پلاننگ کی ضرورت ہے. 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی پلاننگ ہوگی, تب جا کے یہ نتیجہ ملے گا. جب قوم میں اویئرنیس ہوگی, جب قوم میں بیداری ہوگی کہ ہمیں مولا کے لیے کچھ کام کرنا ہے, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے, نسل بڑھانا. میں اپنی اولاد کی, لوگ کہتے ہیں قبلہ 1 بچہ پیدا کریں گے اس کو خمینی بنائیں گے. میں کہتا ہوں بھائی اگر تم 1 خمینی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہو تو 10 کیوں نہیں بنا دیتے, 20 کیوں نہیں بنا دیتے. اگر تمہارے پاس اچھا بچے کی تربیت کر سکتے ہو تو 10 کی بھی کر سکتے ہو. اگر تربیت کرنے کا ہنر نہیں ہے تو 1 کی بھی اچھی تربیت نہیں کر پاؤ گے. یقین یہ حقیقت ہے. اگر ہم ان 2 چیزوں کی طرف توجہ رکھیں, ایک اپنے بچوں کی شادی ٹائم پہ کرائیں, اور پھر اپنے بچوں اپنے آنے والی نسل کی تعداد بڑھائیں, یقین جانیے ہم نے مولا کے لیے خدمت کے لیے کوئی کوشش کی ہے. ہمارے گفتگو یہی تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں مولا کے قریب جائیں تو ہمارے فیصلے عقل سے ہونے چاہیے, کیونکہ ہم جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں تو اسی لیے ہمارے فیصلے سب غلط نکلتے ہیں, سب رانگ فیصلے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے اہل بیت کی محبت کا, مگر ان میں کوئی محبت نہیں تھی. اہل بیت نے ہمیشہ سے بتلایا اگر تم دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھو گے تو ہمیشہ پریشان رہو گے, مگر دنیا کو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو پھر اپنی ذمہ داری پر عمل کرو گے, پھر پریشان نہیں رہو گے. مولا علی جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں. ایک مرتبہ علی نے, دیکھیے کیا عجیب مولا کا وہ خطبہ ہے, جو مولا کھڑے ہوتے ہیں قبرستان کے سامنے, مولا فرماتے ہیں یا اہل القبور الموحشہ یا اہل القربہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ انتم لنا فرۃ سابقہ ونحن لکم تبع لاحقہ واما الاموال فقد قسمت واما الدار فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم. علی قبرستان کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں اے قبروں میں سونے والو, علی تم سے خطاب کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں اے قبروں میں سونے والو, جانتے ہو دنیا کی کیا خبر ہے؟ وہ جو مال جس کو تم نے خون پسینے سے کمایا تھا, جس کی وجہ سے تم لوگوں سے لڑتے تھے, جس کی وجہ سے خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, وہ مال تو وارثوں کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے. وہ گھر جس کو محنت سے تم نے بنایا تھا اس میں تو کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں. وہ بیویاں جس سے تم پیار کیا کرتے تھے وہ اور مردوں کے نکاح میں آ چکی ہیں. پھر اس وقت مولا فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا, یہ ہماری دنیا کی خبر ہے. کیا چاہتے ہو تم جان لو, تم ہمیں بتاؤ کہ تمہاری دنیا کی کیا خبر ہے. اس وقت راوی کہتا ہے علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے, اور مولا فرماتے ہیں لو اذن لهم بالکلام لاخبروکم, اگر ان قبروں میں سونے والوں کو بولنے کی اجازت دے دی جاتی یہ سب کے سب تمہیں بتلاتے. ان خیر الزاد التقوی, آخرت میں تقوی سے بہتر کوئی سامان سفر نہیں ہے.
اگر علی کے جملے پہ غور کریں، صدیاں گزر گئی ہیں مگر یہ علی کے جملے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، دلوں کو امیر بیان کے جملے ہیں، خطیب نہج بلاغہ کے جملے ہیں۔ ہم جب دنیا میں پھنس جاتے ہیں پھر ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر نیکیاں نہیں کر پاتے، پھر مولا کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتے، یہی ہماری خطا ہے۔ آج ان ایام میں فیصلہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ اہل بیت کی خوشی کو دیکھ کر کرنا۔ اکثر میں کوشش کرتا ہوں کچھ نسخے بھی آپ کو بتلا دوں۔ آج کا نسخہ سن لیجئے، ابھی گھر پہ ہی بات ہو رہی تھی، لوگ شوگر کا شکایت کرتے ہیں۔ ایک سبزی ہے جس کو روایت میں بقلۃ الزہرا کہا جاتا ہے، یعنی کیا سبزی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو بی بی کی فیورٹ سبزی تھی۔ وہ کون سی سبزی ہے؟ وہ ہے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں قلفہ۔ قلفہ جو گرمیوں کے موسم میں آتی ہے، اس کو سبزی حضرت زہرا کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ شوگر کے لیے کہا جاتا ہے، شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کے وہ اگر اس سبزی کو صبح کو، دوپہر کو، شام کو سلاد کی طرح کھائیں تو اگر شوگر لیول تھوڑا کم ہے، یعنی بہت زیادہ ایکسٹریم شوگر نہیں ہے، تو ان کی شوگر بالکل نارمل ہو جائے گی۔ اگر ایکسٹریم ہے تو ان کی شوگر نیچے اتر آئے گی۔ یہ وہ سبزی ہے جس کو سیدہ فاطمہ زہرا کی فیورٹ سبزی ہے۔ ایران میں جب جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں دکاندار سے وہ سبزی اٹھا کر دو، تو وہ سبزی اٹھاتے ہوئے کہتا ہے ہاں یہ تو حضرت زہرا کی سبزی ہے، یعنی ادھر کا سبزی والے کو علم ہے مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ سبزی کون سی ہے اور کون سی مولا کی فیورٹ یا اہل بیت کی فیورٹ سبزی ہے۔ اور شوگر والوں کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور ساتھ میں مولا نے فرمایا سویق یعنی ستو کے بارے میں کہا گیا طعام المرسلین، یہ نبیوں کی غذا ہے۔ اہل بیت جب سفر کے لیے نکلتے تھے اپنے ساتھ ستو لے کر نکلتے تھے، اور ستو سفر میں بیماری سے انسان کو بچاتا ہے۔ اگر شوگر والا ہے انسان، وہ جو کا ستو کھائے گا تو اس کی شوگر لیول نیچے آ جائے گی، یا جو کی روٹی بھی انسان کھائے گا اس کی شوگر لیول نیچے آ جائے گی۔ اب دیکھیے اہل بیت چاہتے ہیں ہمارا لائف سٹائل بالکل اہل بیت کی طرح ہو، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہر چیز اہل بیت کی طرح ہو۔ آپ دیکھیے مگر ہمارا کیا دجالی لائف سٹائل ہو رہا ہے، کبھی میک ڈونلڈ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی پیزا کھا رہے ہیں، کبھی یہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، یہ دجالی لائف سٹائل ہے۔ اہل بیت چاہتے ہیں ہمارا لائف سٹائل ویسے ہی ہو جیسا اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسود ابن قیس کہتا ہے کہ میں نے مولا کو دیکھا غریبوں کے لیے دسترخوان بچھایا اور خود نہیں کھایا۔ مولا اپنے گھر کی طرف چلے گئے، میں پیچھے پیچھے گیا، سوچا مولا اچھا کھانا کھائیں گے۔ مولا کے گھر میں آیا مگر کیا دیکھا، مولا نے وہ خشک جو کی روٹی اٹھائی جس کا بھوسا اس سے الگ نہیں کیا گیا تھا، جس کو گھٹنے سے توڑ کے کھا رہے تھے۔ میں نے مولا سے کہا مولا اس روٹی کا بھوسا تو الگ کر دیتے۔ اب دیکھیے مولا نے تقویٰ کا پوائنٹ ہے بے شک، مگر مولا نے صحت کا پوائنٹ بھی دیا ہے، اس میں تقویٰ بھی ہے، علی کی صحت بھی نظر آ رہی ہے۔ کیا فرمایا مولا نے جب یہ سنا کہ راوی نے کہا مولا اس کا بھوسا الگ کر دیں، جیسے آٹے کو چھانا جاتا ہے، مولا نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو راوی نے کہا مولا میں نے کون سی بری بات کی؟ مولا نے فرمایا مجھے آقا رسول اللہ یاد آئے، رسول اللہ نے پوری زندگی میں وہ روٹی نہیں کھائی تھی جس کا بھوسا الگ کیا گیا ہو۔ اب دیکھیے آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں روٹی ہمیشہ چکی والی کھایا کرو، روٹی براؤن کھایا کرو، اور اس وقت مولا نے فرمایا ما تزال لا تزال هذه الامه بخیر، یہ امت تب تک خیر میں رہے گی جب تک ہمارے دشمنوں کی غذا نہ کھائے، ہمارے دشمنوں کا لباس نہ پہنے۔ یہ ہم دشمن کا جب لباس پہنتے ہیں، دشمن کی جب غذا کھاتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں تمہارا لائف سٹائل ہماری طرح ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مانوی نسخہ دے کر مجلس کو اگلے مرحلے کی طرف لے کر جاؤں، وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد ایک جملہ کر دیجیے، اضافہ کر دیجیے، بہت آسان جملہ ہے، آپ کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی۔ کئی لوگوں نے ایس ایم ایس کر کے ٹیکسٹ میسیج کیا کہ جب سے ہم نے یہ جملہ کہنا شروع کیا ہے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ کیا جملہ ہے؟ بہت چھوٹا جملہ ہے، اللہم، یہ تو سب کو یاد ہے، بارک لمولانا صاحب الزمان، صاحب الزمان بھی آپ کو آتا ہے۔ اللہم، اے خدایا، بارک یعنی برکت عطا فرما، لے یعنی برائے یعنی کے لیے، کس کے لیے؟ لمولانا صاحب الزمان، میرے مولا صاحب الزمان کو برکت عطا فرما۔ کب؟ جب دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کسی کے گھر میں دعوت پہ جاتے ہیں، کھانا کھا لیا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ دسترخوان اس کا ہے تو اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔
جب اپنے دسترخوان پہ بیٹھیں یہ سوچ کر بیٹھیں یہ دانہ جو نکل رہا ہے ایک ہستی کے صدقے میں زمین سے نکل رہا ہے، یہ سورج جو چمک رہا ہے ایک ہستی کے صدقے میں چمک رہا ہے، یہ دریا جو بہہ رہے ہیں ایک ہستی کے صدقے میں بہہ رہے ہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوا، یہ فضا، یہ دنیا جو سمٹی ہوئی ہے ایک ہستی کے صدقے میں سمٹی ہوئی ہے۔ اگر وہ دنیا سے چلے جائے دنیا تتر بتر ہو جائے گا، دنیا ٹکڑوں میں بدل جائے گا۔ اور یہ دسترخوان بھی اسی امام کا ہے، تو دسترخوان پہ کھانے کے بعد اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں کہہ دیجئے خدایا میرے امام زمانہ کو برکت عطا فرما۔ یہی کام ایک غلام نے کیا تھا جو حسین ابن علی کا غلام تھا، مولا کا مالی تھا، باغ کا خیال رکھتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا اللہم بارک لمولانا الحسین، خدایا میرے مولا حسین کو اور برکت عطا فرما۔ پیچھے مولا حسین کھڑے تھے، مولا حسین قریب آئے کہ اے غلام تم نے کیا کہا؟ کہا بس میں نے خدا کا شکر ادا کیا، شرم آ رہی تھی کہنا نہیں چاہ رہا تھا۔ مولا نے کہا شکر کے بعد تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہی کہا اللہم بارک لمولانا الحسین، خدایا میرے آقا حسین کو مزید برکت عطا فرما۔ مولا نے فرمایا غلام میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے یہ سارا باغ بھی تمہیں بخش دیا۔ یہ حسین کا کردار ہے، امام زمانہ کے بارے میں بھی آپ یہی کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی کریں گے، کیونکہ یہ اسی کریم کے کریم بیٹے ہیں۔ بس اتنا سا جملہ کہیے، اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیے کہ اپنے دسترخوان کو اپنا نہ سمجھنا۔ جب میں اپنا سمجھتا ہوں پھر میں رائے خدا میں خرچ کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے کربلا والے وہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی اپنا نہیں سمجھا کہ یہ جان میری نہیں، یہ آقا کی دی ہوئی ہے۔ اگر جب ہم خود اپنا سمجھتے ہیں اس وقت خرچ نہیں کرتے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا پیسہ ہے۔ انہوں نے ہر شے لٹا دی اور لٹانے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا تو مجھ سے راضی ہے خدایا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لیے ہر شے قربان کر دی۔ شام میں رہنے والی ایک خاتون تھی، اس نے اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا۔ پڑوسی خواتین، پڑوسن میں جو رہنے والی خواتین تھیں انہیں بتلایا کہ شام کو میرے گھر میں 10 دن میں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے ابھی مجلس میں کچھ دیر باقی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک کی، میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جس نے کہا تو نے میرے مظلوم حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے کہا جی بی بی اندر تشریف لائیے۔ وہ بی بی اندر تشریف لاتی ہے۔ مصائب کی منزل جب شروع ہوتی ہے، ذاکرہ جب مصائب کے مقام پہ پہنچتی ہے، یہ پردے دار بی بی ایسے بین کر کے روتی تھی کہ ہمارے کلیجے منہ میں آ جاتے تھے۔ کبھی منہ پہ مار کے کہتی تھی میرے غریب حسین، کبھی سینے پہ مار کے کہتی تھی تجھے کس جرم میں مارا۔ کہ اس بی بی کی وجہ سے ہماری مجلس کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ مگر یہ مومنہ کہتی ہے میں چاہتی تھی اس بی بی سے پوچھوں اے بی بی تو کہاں سے آتی ہے؟ تو شام کی رہنے والی تو نہیں لگتی ہے، اور تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ مگر اس بی بی کے چہرے پہ اتنا جلال تھا میں نہ پوچھ سکی۔ آخر میں نے سوچا کل پوچھوں گی، یہاں تک میں ٹالتی گئی، یہاں تک کہ 9 محرم کی تاریخ آئی۔ یہ بی بی چل کر خود میرے پاس آئی، کہا اے شام کی مومنہ تو نے اللہ کو راضی کیا، تو نے نبی کو راضی کیا، تو نے علی کو راضی کیا، تو نے ہم کو بھی راضی کیا۔ میں جا رہی ہوں مگر میں تجھ سے اجازت لینے آئی ہوں، کل کے دن میں نہیں آ سکتی، کل مجھے کہیں اور جانا ہے۔ اس مومنہ نے کہا بی بی کل تو 10 محرم عاشور کا دن ہے، کل قیامت کا دن ہے، بی بی کل ضرور تشریف لائیے۔ کہا میں نہیں آ سکتی۔ کہا بی بی آپ کی وجہ سے رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر بی بی نے انکار کیا۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ قسمیں دینا شروع کر دی، بی بی تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کی قسم، بی بی تجھے علی اکبر کے زخمی سینے کی قسم، بی بی تجھے قاسم کے پامال بدن کی قسم، بی بی تجھے حسین کی قسم۔ جیسے حسین کا نام آیا اس پردے دار بی بی نے کہا مجھے قسمیں نہ دو، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، کل مجھے کربلا جانا ہی پڑے گا، کل زینب کے اجڑنے کا دن ہے، کل ام کلثوم کو پرسہ دینا ہوگا۔ ہاں زیادہ رو،
کربلا کے بعد سادات پہ وہ مصیبتیں آئیں، امام زین العابدین نے کیا مصیبتیں دیکھیں۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کربلا کے بعد ہم پہ وہ نہیں کہا کربلا میں، بلکہ کہا کربلا کے بعد ہم پہ وہ مصیبتیں آئیں، نہ کوئی سننے والا سن سکتا ہے، نہ کوئی لکھنے والا لکھ سکتا ہے، نہ کوئی بتانے والا بتا سکتا ہے، بس وہی جانتے ہیں جن پہ گزر گئی۔ ہاں عزادارو، اسی لیے جب 40 منانے کے لیے یہ کاروان کربلا پہنچا ہے، راوی کہتا ہے بیبیاں اونٹوں سے ایسے گرتی تھیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے ہیں۔ کوئی کہتی ہے ہائے حسین، کوئی کہتی ہے ہائے علی اکبر۔ جب بہت گریا ہوا، امام زین العابدین سمجھ گئے کہ اگر زیادہ بیبیاں ادھر ٹھہریں گی تو زندہ نہیں رہیں گی، کہا واپس مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ ساری بیبیاں سواری پہ بیٹھ گئیں۔ بی بی زینب نے سوچا آخری مرتبہ اپنے بھائی کی قبر کو دیکھ لوں، اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کر لوں۔ عماری کا پردہ جب ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بیوی تھی، حسین کی قبر سے لپٹ کے رو رہی ہے۔ کہا سجاد میری عماری کو بٹھا دے، یہ کون ہے؟ میرے غریب بھیا پہ رو رہی ہے۔ بی بی زینب اتری، دوڑتی ہوئی گئی، کاندھا ہلایا، کہا بی بی آپ کون ہیں؟ سر اٹھا کے کہا شہزادی میں آپ کی کنیز ام رباب ہوں۔ کہا بی بی کیا آپ کو مدینہ نہیں چلنا؟ بی بی رباب نے ایک درد بھرا جملہ کہا، اللہ آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، میری ماؤں بہنوں کی گودوں کو اللہ آباد رکھے۔ بی بی رباب نے کیا کہا؟ شہزادی میرا مدینے میں کیا بچا ہے؟ اللہ نے مجھے 2 نعمتیں دی تھیں، ایک سکینہ جو زندان میں سو گئی، ایک علی اصغر جو کربلا میں سو گیا۔ بی بی میرا کیا بچا ہے؟ ہاں عزیزو، یہ وہ بی بی تھی جو کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ سید سجاد کہتے تھے، مگر کہتے تھے بیٹا مجھے حکم نہ دے۔ جب منہال خبر لے کر آیا، سجاد سے کہا مولا کہ آپ کو اچھی خبر لے کر آیا ہوں کہ مختار نے قاتلین حسین کو بدلہ لے لیا ہے۔ جانتے ہو سجاد نے پہلا سوال کیا کیا؟ سجاد نے پوچھا منہال ذرا یہ بتاؤ مختار نے حرملہ کے ساتھ کیا کیا؟ مولا قاتل تو بہت سے، مگر حرملہ نے سادات کو اتنا رلایا کہ سید کو یاد تھا اس قاتل کے ساتھ کیا ہوا۔ بتایا حرملہ مر گیا۔ اب مولا گھر آتے ہیں، اماں سے کہتے ہیں ام رباب سے کہتے ہیں اب تو سائے میں آ جا۔ بی بی ام رباب کہتی ہے بیٹا میں کیسے سائے میں آؤں؟ میرے آقا کا جسم دھوپ میں پڑا، میں دیکھتی رہی، میرے اصغر کا سر نو کے نیزے میں دھوپ میں تھا۔ کہا آپ کو میں خود لے جاتا ہوں۔ ایک بازو سجاد نے تھاما، ایک طرف سے کہا پھپھی زینب آپ بازو تھامے، اب ایک مرتبہ اٹھایا۔ اب جو سائے میں آئے کیا ہوا؟ گردن ڈھلکی۔ سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کی ماں کی روح پرواز کر گئی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزادارو سمام پہ گریہ کریں، جس سے جلتے ہوئے خیموں سے زینب نے نکالا۔ یہ وہ مظلوم میرا امام جب مدینے میں واپس آئے، مدینے والوں نے عہد کر دیا تھا، مدینے کے قصائیوں نے عہد کر دیا تھا، جب تک سجاد مدینے میں رہیں گے ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے۔ سجاد کی نظر جب گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑتی تھی،
بابا کی پامال لاش یاد آتی تھی عزادارو 11 محرم بی بی زینب نے ایک آواز سنی لاشوں کو پامال کیا جائے حر کے قبیلے والے آئے کہا ہم اپنے قبیلے والے کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے کہا ٹھیک ہے حر کی لاش اٹھا لو پھر حبیب کے قبیلے والے آئے ہم اپنے قبیلے والے کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے کہا حبیب کی لاش اٹھا لو ایک ایک کر کے لاشیں اٹھتی چلی گئیں سنو گے کون سی لاش رہی بس ایک غریب سید کی لاش پڑی رہی زینب فریاد کرتی رہی مسلمانوں نبی زادے کی لاش اٹھا لو اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ہزار دفعہ بھی کہو میں پڑھ لوں گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جانتے ہو اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی اے علی اصغر کے بابا تم پہ میرا سلام عزادارو سخت روایت سے مجھے معاف کرنا 10 ملعون ابن زیاد کے پاس آئے کہا اے امیر ہم کو انعام دے ہمیں انعام دے دے ہم نے بڑا کام کیا ہے کہا تم نے کیا بڑا کام کیا ہے یہ تاریخ کے جملے ملعون نے کہا نحنو رززنا الصدر ہم نے سینے کی ہڈیاں توڑی ہے ہم نے لاش سید پہ گھوڑے دوڑا نحنو رززنا الصدر ایک پھسلی مدینے میں ٹوٹی تھی اور ایک کربلا میں ٹوٹی تھی وہ سید زادی کی پھسلی تھی یہ سید زادے کا جسم تھا عزادارو کربلا جانے والے زائر یہ پوچھتے ہیں خاک شفا کا دائرہ اتنا بڑا کیوں ہے قبر حسین سے 4 میل کہیں سے مٹی اٹھا لو وہ خاک شفا ہے جانتے ہو کیا ظلم کیا ظالموں نے جب گھوڑے کا قدم حسین کے جسم پہ آتا گھوڑے کے قدم میں حسین کا خون اور گوشت پھنس جاتا گھوڑا آگے نکل جاتا غریب سید کی لاش کربلا میں بکھر گئی ہر جگہ خاک شفا بن گیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مل کر حسین کو سلام کرتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اے زہرا کے لال تم پہ میرا سلام السلام علیکہ
یا ابن رسول اللہ، اے سوار دوش نبی، نوک نیزہ تیری جگہ تو نہیں ہے، تجھ پہ دوش نبی سجتا ہے، تو نوک نیزے پہ نہیں ہونا چاہے۔ عزادارو، آپ کے گریے کی وجہ سے بس ایک روایت، عزادارو، جب حسین کا سر سکینہ کے سامنے رکھا گیا، سکینہ پہچان نہ سکی، کہا پھپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ زینب بھی جب مقتل میں آئی تھی، کہا انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ زینب بھی نہ پہچان سکی۔ عزادارو، کیا وجہ ہے سکینہ پہچان نہ سکی؟ جانتے ہو کیوں نہیں پہچان سکی؟ عزادارو، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کتنی مرتبہ یہ سر نیزے سے زمین پہ گرا، کبھی خولی کے تنور میں گیا، کبھی یزید کی چھڑیوں سے مارا، کبھی شمر نے تازیان سے مارا۔ اب یہ سر ایسا ہو گیا کہ سکینہ پہچان نہ سکے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے اس خلیل سے عبادت و قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بانی مجلس محسن علی عابد مرحوم اور ان کے والدین تک ان تمام مجلسوں کا ثواب پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع